سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کے قاصد آئے کہ تم کہتے ہو کہ وہ نبی ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن مار دیتا۔ کتاب الجہاد باب فی الرسل، سنن ابو داؤد، صفحہ 380، مطبوعہ لکھنؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روداد مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد اول، صفحہ نمبر 171۔ بہاولپور کا معرکۃ الآراء تاریخی مقدمہ۔ 1932 کی تیسری سہ-ماہی میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب بوجہ علالت چند ہفتوں کے لیے ڈابھیل سے دیوبند تشریف لائے ہوئے تھے۔ جب طبع مبارک قدر روح بصحت ہوئی تو ڈابھیل مراجعت فرمانے کا عزم فرمایا اور رخت سفر تیار کیا کہ اچانک حضرت شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی صاحب کا صحیفہ گرامی موصول ہوا، جس میں اہالیان بہاولپور کی اس آرزو کا اظہار تھا کہ حضرت بہاولپور تشریف لا کر حق و باطل کے اس مقدمہ میں شہادت قلم بند کرائیں۔ حضرت نے معاملہ کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈابھیل کا سفر معرض التوا میں ڈال کر بہاولپور کا قصد فرمایا، اور باوجود پیرانہ سالی اور شدید ذوف و علالت کے دیوبند سے بہاولپور تک کا صعوبت انگیز سفر اختیار فرمایا۔ 19 اگست 1932 بروز جمعۃ المبارک سرزمین بہاولپور کو قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا۔ حضرت کی بہاولپور آمد کے ساتھ ہی تمام ہندوستان کی نظریں اس مقدمہ پر مرکوز ہو گئیں اور اس نے لافانی شہرت اختیار کر لی۔ پنجاب اور سندھ کے اکثر علماء دین بہاولپور پہنچ گئے۔ آپ کی قیامگاہ پر ہمہ وقت زائرین کا ازدحام رہتا تھا۔ 25 اگست 1932 کو جب یہ راس المحدثین اپنی شہادت قلم بند کرانے عدالت میں پہنچا تو کمرہ عدالت ذی علم علماء دین و مشاہیر و وزراء و کابرین قوم سے مکمل طور پر معمور تھا۔ عدالت کے باہر میدان میں عوام کا ایک جمع غفیر موجود تھا، جس میں اہل ایمان کے علاوہ اہل حنوط بھی شامل تھے، اور ہر شخص حضرت کے ارشادات گرامی سننے کے لیے مضطرب تھا۔ آپ کا یہ بیان 28 اگست 1932 تک جاری رہا، جبکہ 29 اگست کو جلال الدین شمس قادیانی مختار فریق ثانی نے آپ پر جرح کی۔ حضرت نے مندرجہ ذیل 5 وجوہ پیش کر کے مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کی تکفیر کا ثبوت پیش فرمایا۔ نمبر 1 دعویٰ نبوت، نمبر 2 دعویٰ شریعت، نمبر 3 توہین انبیاء علیہم السلام، نمبر 4 انکار متواترات و ضروریات دین، نمبر 5 سب انبیاء علیہم السلام، گالی دینا۔ حضرت نے اپنے دلائل قاطع و براہین ساطع سے مرزا غلام احمد قادیانی کی باطل نبوت اور فرقہ ضالہ مرزائیہ کا کفر و ارتداد پورے عالم میں ابیض من الطمس کر دیا۔ حضرت کا یہ بیان علم و عرفان کا ایسا بحر ذخار ہے جس کی گہرائیوں میں گراں قدر اور بحر بے بہا موتی بھرے ہوئے ہیں۔ مقدمہ بہاولپور کے ساتھ ویسے تو بہت سے تاریخی واقعات وابستہ ہیں، قارئین گرامی کی بہرہ اندوزی کے لیے یہاں پر صرف 3 کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مورخہ 29 اگست 1932 کو جب جلال الدین شمس قادیانی مختار مدعا علیہ حضرت شاہ صاحب پر لایعنی جرح کر رہا تھا تو حضرت شاہ صاحب موصوف کی زبان مبارک سے غلام احمد جہنمی کا لفظ نکلا۔ اس پر مختار مدعا علیہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے جرح بند کر دی اور عدالت سے درخواست کی کہ حضرت شاہ صاحب کو حکم فرمایا جائے کہ وہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ عدالت کا کمرہ علماء فضلاء و مشاہیر سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ان حضرات نے مشاہدہ کیا کہ حضرت پر ایک خاص کیفیت وجد طاری ہو گئی، چہرہ مبارک نور سے منور ہو گیا۔ آپ نے اپنا دست مبارک جلال الدین شمس قادیانی کے کندھے پر رکھ کر فرمایا، ہاں ہاں، مرزا غلام احمد قادیانی جہنمی ہے، دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ جہنم میں کیسے جل رہا ہے؟ حضرت شاہ صاحب کے ان الہامی کلمات سے مرزائیوں پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ جلال الدین شمس قادیانی نے فوراً حضرت شاہ صاحب کا دست مبارک اپنے کندھے سے ہٹا دیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا بھی دیں تو میں اسے شعبدہ بازی کہوں گا۔ بفضل تعالیٰ آج بھی بہاولپور میں بالخصوص اور بر صغیر میں بالعموم ہزاروں افراد موجود ہیں جو اس تاریخی واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ نمبر 2 26 اگست 1932 کو یوم جمعۃ المبارک تھا۔ جامع مسجد الصادق بہاولپور میں آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمانا تھی۔
مسجد کے اندر تیل دھرنے کی جگہ نہ تھی، قرب و جوار کے گلی کوچے نمازیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد آپ نے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، میں بواسیر خونی کے مرض کے غلبہ سے نیم جان تھا اور ساتھ ہی اپنی ملازمت کے سلسلہ میں ڈابیل کے لیے پابہ رکاب کہ اچانک شیخ الجامعہ صاحب کا مکتوب مجھے ملا، جس میں بہاولپور آ کر مقدمہ میں شہادت دینے کے لیے لکھا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زیادہ راہ ہے نہیں، شاید یہی چیز ذریعہ نجات بن جائے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا جانبدار بن کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا۔ آپ کے ایک شاگرد مولانا عبدالحنان ہزاروی آہ و بکا کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجمع سے بولے کہ اگر حضرت کو بھی اپنی نجات کا یقین نہیں تو پھر اس دنیا میں کس کی مغفرت متوقع ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ اور بلند کلمات حضرت کی تعریف و توصیف میں عرض کیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان صاحب نے ہماری تعریف میں مبالغہ کیا، حالانکہ ہم پر یہ بات کھل گئی کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ کمالات انوری نمبر 3۔ جب بہاولپور سے بیان دے کر واپس دیوبند جانے لگے تو اپنے شاگرد حضرت مولانا محمد صادق بہاولپوری سے فرمایا کہ اگر فیصلہ میری زندگی میں ہوا تو خود سن لوں گا، اگر میرے مرنے کے بعد فیصلہ ہو تو میری قبر پر آ کر سنا دینا۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے فیصلہ سے پہلے آپ کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق مولانا محمد صادق بہاولپوری نے دیوبند جا کر آپ کے مزار انور پر اس فیصلہ میں اہل اسلام کی کامیابی کی نوید عرض کی۔ فقیر اللہ وسعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 اگست 1932 عیسوی۔ بیان گواہ مدعیہ باقرار سوالے۔ سید محمد انور شاہ ولد معظم شاہ ذات سید سکنہ کشمیر، عمر 55 سال۔ ایمان اور کفر کی حقیقت۔ کسی کے قول کو اس کے اعتماد پر باور کرنے اور غیب کی خبروں کو انبیاء علیہم السلام کے اعتماد پر باور کرنے کو ایمان کہتے ہیں، اور کفر کہتے ہیں حق ناشناسی اور منکر ہو جانے کو یا مکر جانے کو۔ ہمارے دین کا ثبوت دو طرح سے ہے، یا تواتر سے یا خبر واحد سے۔ اقسام تواتر۔ تواتر اسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی ثابت ہوئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ہم تک پہنچی ہو علی الاتصال کہ اس میں احتمال خطا کا نہ ہو۔ تواتر ہمارے دین میں 4 قسم کا ہے۔ حدیث ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، مسلم جلد اول صفحہ 7، ترمذی جلد 2 صفحہ 312۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ پہلی قسم، یہ حدیث متواتر ہے اور 30 صحابہ رضی اللہ عنہم سے بسند صحیح مذکور ہے۔ اس کو تواتر اسنادی کہا جائے گا۔ نزول مسیح میں 40 حدیثیں صحیح ہمارے پاس موجود ہیں، یہ متواتر ہیں۔ اگر اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسری قسم، تواتر طبقہ، کہ جب یہ معلوم نہ ہو کہ کس نے کس سے لیا، بلکہ یہی معلوم ہو کہ پچھلی نسل نے اگلی سے سیکھا، جیسا کہ قرآن مجید کا تواتر۔ اس تواتر کا منکر اور منحرف بھی کافر ہے۔ مسواک کا ثبوت بھی دونوں طرح سے متواتر ہے۔ اگر کوئی مسواک ترک کر دے تو چنداں وبال نہیں، اور اگر اس کا کوئی انکار کر دے علم دین سمجھ کر تو وہ کافر صریح ہے۔ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ جو حرام ہے تو وہ کافر ہے۔ بحسب شریعت محمدیہ جو کھانا کوئی بڑی چیز نہ تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھائے اور امت اب تک جو کھاتی آئی ہے، اس تواتر قطعی کا انکار کفر ہے۔ تیسری قسم تواتر قدر مشترک ہے۔ حدیثیں کئی ایک خبر واحد آئی ہوں، اس میں قدر مشترک متفق علیہ وہ حصہ حاصل ہوا جو تواتر کو پہنچ گیا۔ مثال اس کی کہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ متواتر ہیں اور کچھ اخبار احاد ہیں، لیکن ان اخبار احاد میں ایک مضمون مشترک ملتا ہے کہ وہ قطعی ہو جاتا ہے۔ اس کا انکار بھی ویسا ہی کفر ہے جیسے پہلی 2 قسم کا۔ چوتھی قسم تواتر توارث ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ نسل نے نسل سے لیا ہو، جیسا کہ ساری امت اس علم میں شریک رہی،
یہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ تواتر اس طرح سے ہے کہ بیٹے نے باپ سے لیا اور باپ نے اپنے باپ سے لیا، اس کا انکار بھی صریح کفر ہے۔ اگر متواترات کے انکار کو کفر نہ کہا جائے تو اسلام کی کوئی حقیقت قائم نہیں رہ سکتی اور نہ کسی اور یقینی چیز کی۔ ان متواترات میں تعویل کرنا، مطلب بگاڑنا کفر صریح ہے، رد ہے اور مسموع نہیں ہے۔ متواترات کو تعویل سے پلٹنا کفر ہے۔ میں نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام کے صفحہ اول پر متواترات کے پلٹنے کی مثال دی ہے۔ اس کا نام باطنیت ہے، اسی کا نام زندیقیت اور الحاد ہے۔ کفر کی اقسام: کفر کبھی قولی ہوتا ہے اور کبھی فعلی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص ساری عمر نمازیں پڑھتا رہے اور 30-40 سال کے بعد ایک دفعہ بت کے آگے سجدہ کرے تو وہ کافر ہے اور تارک نماز سے بدتر ہے۔ یہ کفر فعلی ہے۔ کفر قولی یہ ہے کہ مثلاً یہ کہہ دے کہ خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے صفتوں میں یا فعل میں، یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا پیغمبر آئے گا۔ یہ کفر قولی ہے۔ اختلاف مراتب: کوئی شخص اگر اپنے مساوی رتبہ سے کہہ دے کہ کلمہ بقا، تو وہ کوئی چیز نہیں۔ استاد اور باپ سے یہی کلمہ کہہ دے تو اسے عاق یعنی نافرمان کہتے ہیں۔ پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو یہ کفر صریح ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب منافقین سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر سے آ کر مغفرت کی دعا کراؤ تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں۔ اس کو بھی پیغمبر کے مقابلے میں قرآن نے کفر قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اگر بغیر نیت کے بطور ہنسی کھیل کے کلمہ کفر کہتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اگر سبقت لسانی ہوئی تو یہ معاف ہے۔ اس کی تائید میں آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا۔ سورۃ توبہ آیت 74۔ بے شک کہا انہوں نے لفظ کفر اور منکر ہو گئے مسلمان ہو کر، اور کہا تھا اس چیز کا جو ان کو نہ ملی۔ اور لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، توبہ آیت 66۔ بہانے مت بناؤ، تم کفار ہو گئے اظہار ایمان کے بعد۔ ان دفعات اسلامیہ سے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، جو انکار کرے تو وہ خدا کا باغی ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ مرزائیوں سے اصولی اختلاف: اہل اسلام، اہل سنت والجماعت اور مرزائی مذہب والوں میں قانون کا اختلاف ہے۔ علماء دیوبند اور علماء بریلی میں واقعات کا اختلاف ہے، قانون کا نہیں۔ مرزا قادیانی نے اسلام کے اصول بدلے۔ مرزائی مذہب والے مرزا غلام احمد قادیانی نے مہمات دین کے بہت سے اصولوں کی تبدیلی کر دی ہے اور بہت سے اسماء کا مسمى بدل دیا ہے۔ نبوت کے ختم ہونے کے بارے میں ہمارے پاس کوئی 200 حدیثیں ہیں اور قرآن مجید ہے اور اجماع بالفعل ہے، اور ہر نسل اگلی نے پچھلی سے اس کو کیا ہے، اور کوئی مسلمان جس کا تعلق ہو اسلام کے ساتھ وہ اس عقیدہ سے غافل نہ رہا۔ اس عقیدہ کی تحریف کرنا اور اس سے انحراف کرنا صریح کفر ہے۔ اگر کوئی آیت قرآنی ہو اور اس کا مراد پر اجماع ہو امت کا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اس سے انحراف کرنا اور تحریف کرنا کفر صریح ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام احمد نے کہا ہے کہ من ادعى الاجماع فهو کاذب، تو اس کی مراد یہ ہے کہ لوگ کہیں اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ اجماعی ہوتے نہیں، نہ یہ کہ کوئی چیز دین محمدی میں اجماعی ہے ہی نہیں۔ ہم خود زبان امام احمد سے نقل اجماع کو ہم بہت خوب ثابت کر دیں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا اجماع جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے وہ اس پر ہوا ہے کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے زمانوں میں مسیلمہ کے قتل کے واسطے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا، کسی نے اس میں تردد نہ کیا، یعنی جو خاتم النبیین کے بعد دعویٰ نبوت کرے تو وہ مرتد اور زندیق ہے اور واجب القتل ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کے قاصد آئے، کہا کہ تم کہتے ہو کہ وہ نبی ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ دنیا کا یہ طریقہ ہے
طریقہ یہ ہے کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن مار دیتا۔ کتاب الجہاد باب فی الرسل، سنن ابو داؤد صفحہ 380 مطبوعہ لکھنؤ۔ اس کے بعد معجم طبرانی میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ان قاصدوں میں سے ایک ابن نواحہ کوفہ میں ملا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ یا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مسلمہ کا نام لیتا تھا۔ فرمانے لگے کہ اب تو یہ قاصد نہیں ہے، حکم دیا کہ اس کی گردن ماری جاوے۔ جامع المسانید والسنن جلد 27 صفحہ 163، 144، 143، 67، 68۔ نیز یہ روایت بخاری کی کتاب کفالت میں بھی مختصراً موجود ہے۔ معجم طبرانی کتب خانہ مولوی شمس الدین بہاولپوری ورق 29۔ جو روایت معجم طبرانی سے نقل کی گئی ہے وہ سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 274 میں بھی موجود ہے۔ اسلام میں عقیدہ ختم نبوت متواتر ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں متواتر ہے، قرآن حدیث سے، اجماع بالفعل سے، اور یہ پہلا اجماع ہے۔ ہر وقت میں حکومت اسلامی نے اس شخص کو جس نے دعویٰ نبوت کیا سزائے موت دی ہے۔ ایک شاعر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بفتویٰ علماء دین ایک شعر کے کہنے پر قتل کرا دیا تھا۔ کان مبدأ ھذا الدین من رجل سعی فاصبح یدعی سید الامم صبح الاعشى فی ذاعة الانشاء احمد بن علی بن احمد الغزالی جلد 13 صفحہ 306۔ آغاز اس دین کی ایک شخص سے تھی، اس نے کوشش کی اور وہ سردار ہو گیا امتوں کا۔ اس شعر سے قرار دیا گیا کہ یہ شخص نبوت کو کسبی کہتا ہے جو کہ ریاضتوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے اسے قتل کر دیا گیا۔ ختم نبوت کی آیت: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ الاحزاب آیت 40۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم بالغوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن رسول اللہ کے اور ختم کرنے والے ہیں پیغمبروں کے۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت باپ ہونے کا علاقہ دائماً دنیا سے منقطع ہے، اور اس کے عوض رسالت اور نبوت کا علاقہ دائماً ثابت ہے۔ گویا ساری جگہ نبوت اور رسالت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر لی، کوئی جگہ خالی نہ رہی۔ احادیث تواتر کو پہنچ گئی ہیں کہ یہ عہدہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشخاص نبوت کے بھی خاتم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے نبوت کا عہدہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا علامت ہے اس بات کی کہ انبیاء کے عدد میں کوئی باقی نہیں، اس لیے پہلے نبی کو لانا پڑا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہے، نہ اور کوئی۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ 8، خزائن جلد 18 صفحہ 212، ضمیمہ حقیقت النبوت صفحہ 266، انوار العلوم جلد 2 صفحہ 576۔ مطلب یہ ہے کہ میں آئینہ بن گیا ہوں محمد رسول اللہ کا، اور مجھ میں تصویر اتر آئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے مہر نبوت نہ ٹوٹی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تمسخر ہے خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی مہر لگی رہی اور مال میں سے مال چرا لیا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی خاتم کی یہ معنی کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور کرنے سے نبی بنتے ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 97 حاشیہ، خزائن جلد 22 صفحہ 100۔ چند شبہات کے جوابات۔ نمبر 1، علماء اسلام حنفیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے کلمہ کفر میں 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا ہو تو 99 احتمالات کو نظر انداز کر دیا جاوے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ صرف ایک ہی کلمہ کفر کسی کا پایا گیا ہو، حالات اس کے معلوم نہیں، تو اس وقت یہ صورت ہوگی، وگرنہ اگر حالات معلوم ہوں اور وہ 30 سال اگر عبادت کرتا رہے اور ایک کلمہ کفر کا کہے تو وہ کافر ہے۔ نمبر 2، تکفیر اہل قبلہ۔ یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، بس اس کی مراد میں علماء نے تصریح کی ہے کہ اہل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ کل متواترات اور ضروریات دینی پر ایمان لایا ہو۔ فتاویٰ عالمگیری کتاب السیر صفحہ 420، رد المحتار باب
47 شرح فقہ اکبر تحریر شیخ ابن حمام صفحہ 189۔ 3 میں نے شروع میں یہ بھی کہا تھا کہ اجماع کا منکر کافر ہے اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم حجت قطعی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ کی کتاب اقامت الدلیل جلد 3 صفحہ 130 پر ہے، واجب ہے اس اجماع صحابہ کا اتباع، بلکہ وہ قوی تر حجت ہے اور مقدم ہے اور حجتوں پر۔ اسلام شناخت ہے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے اشخاص شناخت ہیں اسلام کی۔ اگر اجماع کو درمیان میں سے اٹھا دیا جائے تو دین ڈھہ گیا۔ صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 1024 میں ایک حدیث ہے، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابٌ، اس کی ذریت سے کہ ایک نسل آئے گی کہ ان کے روزے اور نماز کے سامنے تو بھارے، یعنی صحابہ کے نماز اور روزے ہیچ ہوں گے، اس جھٹ سے تیزی سے نکل جائیں گے دین سے جس طرح تیر نکل جاتا ہے شکار سے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اگر میں نے پایا ان کو تو جیسے عاد اور ثمود قتل کیے گئے میں بھی ان کو قتل کر دوں گا۔ نمبر 4 حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ گناہوں سے تکفیر نہ چاہیے، ان گناہوں سے مراد وہ ہیں جو کفر کی حد تک نہیں پہنچے، اور جو کفر کے کلمے یا فعل ہیں اس سے ہر طرح سے تکفیر کی جائے۔ ایسے گناہ مثلا زنا، شراب خوری، ڈاکہ زنی سے تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اگر نماز کوئی شخص ترک کرے دانستہ وہ کافر نہیں، فاسق ہے اور شدید عاصی ہے، گناہ گار۔ اور اگر تعویل کر جائے نماز میں کہ نماز سے کچھ اور مراد ہے تو وہ کافر ہے۔ قطعاً نماز کا اگر کوئی شخص اقرار کرے اور دانستہ نہ پڑھے تو وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے، اور اگر ایک دفعہ قبلہ سے روگردانی کر کے دوسری طرف دانستہ نماز پڑھ لے تو وہ کافر ہے۔ نماز کا تارک کافر نہیں ہے، فاسق ہے، اور اگر بے وضو نماز پڑھے تو کافر ہے۔ اصل کافروں سے بدتر وہ کافر ہے جن کا رلاؤ ملے جلے ہو اسلام کے ساتھ جہنم کے کافروں سے، کیونکہ اصل کافروں سے نفع جاتا ہے اور دوسروں سے پونجی جاتی ہے۔ شیطان کا کفر، کبھی کفر ایسا ہوتا ہے کہ نہ خدا کی تکذیب کی نہ پیغمبر کی تکذیب کی پھر بھی کافر، جیسے ابلیس نے نہ خدا کی تکذیب کی نہ آدم کی۔ کافر، منافق اور زندیق میں فرق، جو اقرار نہ کرے دین محمدی کا اس کو کافر کہتے ہیں، اسے اندر سے اعتقاد نہ ہو اسے منافق کہتے ہیں۔ حکم اس کا بھی وہی ہے بلکہ کافر سے اشد، زیادہ سخت ہے۔ جو زبان سے اقرار کرتا ہو لیکن دین کی حقیقت بدلتا ہو اسے زندیق کہتے ہیں، وہ پہلی دو قسموں سے زیادہ شدید کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ سے بالاسناد احکام القرآن صفحہ 53 میں منقول ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِّن شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ أَبْطَلَ قَوْلَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ السِّیَرُ الکبیر جلد 14 صفحہ 265، کہ جس نے انکار کیا کسی چیز کا اسلامی امور میں سے اس نے باطل کر دیا قول لا الہ الا اللہ کا۔ تتمہ بیان سید انور شاہ صاحب گواہ مدعیہ 27 اگست 1923 اسلام، کفر اور ارتداد کے معنی۔ اس وقت تک جو اجمالی طور پر کفر و ایمان کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ارتداد کے معنی یہ ہے کہ دین اسلام سے ایک مسلمان کلمہ کفر کہہ کر اور ضروریات و متواترات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر کے خارج ہو جائے، اور ایمان یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت بدیہیات اسلام سے ہے اور ہر مسلمان عام و خاص اس کو جانتے ہیں، اس کی تصدیق کرنا۔ عبارت ذیل سے یہ دونوں مسئلے ثابت ہیں۔ هو الراجع عن دین الاسلام ورکنها اجراء کلمۃ الکفر علی اللسان بعد الایمان، وهو تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به عن اللہ تعالی مما علم مجیئہ ضرورتا۔ در مختار پر تحشیہ شامی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 221 باب المرتد، اردو ترجمہ جلد 7 578 نمبر صفحہ۔ مرتد وہ ہے جو پھر جائے دین اسلام سے اور حقیقت اس کی جاری کرنا کفر کا زبان پر ایمان کے بعد۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ تصدیق کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ان چیزوں میں جو خدا کی طرف سے لائی، ثبوت ان کا بدیہی ہو گیا۔ دوسری عبارت پر الفاظ ذیل
الایمان تصدیق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به من الدین ضرورتا، الکفر تکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مما جاء به من الدین ضرورتا ولا یکفر واحد من اہل القبلۃ بجحود۔ شرح الاشباح والنظائر نولک شور صفحہ 263۔ ایمان تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ان امور میں جو کہ لائے اور ثابت ہوئے تواتر سے، کفر تکذیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک چیز میں بھی جو دین میں بداہتاً ثابت ہو، کافر نہیں ہوگا کوئی اہل ایمان اہل قبلہ میں سے، مگر جب انکار کرے کسی ایس چیز کا کیسے جو چیز کے ضروریات دین سے ہو۔ ضروریات دین، معنی التصدیق قبول القلب و اذعانہ لما علم الضرورت انہ من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیث تعلمہ العامة من غیر افتقار الى نظر واستدلال کالوحدانیت والنبوت والبعث والجزاء ووجوب الصلاة۔ ضروریات دین وہ ہیں کہ پہچانیں ان کو خواص و دین اور خواص و عوام کے یہ دین سے ہیں، جیسے اعتقاد توحید کا، رسالت کا، 5 نمازوں کا اور مثل ان کے اور چیزیں۔ رد المحتار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 221، باب المرتد، اردو ترجمہ جلد 7 صفحہ 578۔ مرزائی تعویلات کا رد، جو لوگ ضروریات دین کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں، وہ عموماً اپنے کفر کو چھپانے کے لیے مختلف تعویلیں اور تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ ہیں اور اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ نمبر 2، کبھی کہتے ہیں ہم تمام ارکان اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تبلیغ اسلام میں سرگرم کوشش کرتے ہیں، ہمیں کیسے اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، کبھی کہتے ہیں کہ بتصریح فقہائے اسلام اگر ایک شخص کے کلام میں 99 وجوہ کفر کے اور صرف ایک وجہ اسلام کی موجود ہو تو مفتی کا فرض ہے کہ اس ایک وجہ کو اختیار کر کے اس کو مسلمان کہے، کفر کا حکم نہ لگائے، پھر ہمیں کیسے خارج از اسلام کہا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، کبھی کہتے ہیں کہ بتصریح فقہا جو لوگ کوئی کلمہ کفر کسی تعویل کی بنا پر کہیں، اس کو کافر کہنا جائز نہیں۔ ان چاروں شبہات کے جواب بترتیب وار یہ ہیں۔ پہلا شبہ، اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، یہ بھی علمی اور ناواقفیت پر مبنی ہے، چونکہ حسب تصریح و اتفاق علماء اہل قبلہ کے یہ معنی نہیں کہ جو قبلہ کی طرف منہ کرے جی وہ مسلمان ہے، چاہے سارے عقائد اسلام کا انکار کرے۔ قرآن مجید میں منافقین کو عام کفار سے زیادہ بدتر کافر ٹھہرایا گیا ہے، حالانکہ وہ فقط قبلہ کی طرف منہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ تمام ظاہری احکام اسلام ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سورۃ البقرہ آیت 177۔ نیکی کچھ یہی نہیں ہے کہ منہ کرو اپنا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، لیکن بڑی نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ اس مضمون کی تصریح کتب ذیل میں ہے۔ ثم علم ان المراد بأہل القبلۃ الذین اتفقوا علی ما هو من ضروریات الدین حدوث عالم حشر الاجساد وعلم اللہ تعالی بالکلیات والجزیات وما اشبہ من المسائل المہمات، فمن واظب طول عمرہ علی الطاعات والعبادات مع اعتقاد قدم العالم ونفی الحشر نفع علمہ سبحانہ بالجزیات لا یکون من اہل القبلہ۔ شرح فقہ اکبر بیان موجبات الکفر صفحہ 123، مطبع احمدی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان تو کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتفاق کیا ضروریات دین پر، جیسے حدوث عالم، حشر اجساد، علم اللہ تعالیٰ کا کل خبروں کے ساتھ اور جو اس کی مثالیں ہوں مسائل مہمہ میں سے۔ پس جس شخص نے مداومت کی، پابندی کی ساری عمر اطاعت اور عبادت پر، باوجود اعتقاد رکھتے ہوئے عالم کے قدیم ہونے، قدم عالم کے اور نفی حشر کے اور جزیات و مادیات کے ساتھ علم الہی کی نفی کی، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں۔ اور یہ جو مسئلہ کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں، اس کی مراد یہ ہے کہ کافر نہیں ہوگا جب تک کہ نشانی کفر کی اور علامت کفر کی اور کوئی چیزیں موجبات کفر میں سے نہ پائی گئی ہوں۔ والمراد قطعاً، مراد مبتدع سے وہ ہے جو اپنی بدعت رسوم سے کافر نہیں
اور ایسے ہی گناہ گار اہل قبلہ میں سے وہ شخص مراد ہے جو موافق ہو ضروریات دین کے، جیسے حدوث سے عالم، حشر، اجساد، سوائے اس کے کہ صادر ہو اس سے کوئی چیز موجبات کفر کی۔ تقریر شرح تحریر الاصول جلد 3 صفحہ 318۔ اس کتاب کے اسی صفحہ پر ہے ثم تا الآخر۔ کافر نہ کہنا کسی اہل قبلہ کو کسی گناہ سے تصریح کی ہے۔ اس کی امام ابو حنیفہ نے فقہ اکبر میں فرمایا کہ ہم کافر نہیں کہتے کسی کو کسی گناہ سے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہو، جب تک اس گناہ کو حلال نہ سمجھے، جیسا کہ منتقی حاکم شہید کی اس کتاب میں ہے۔ دوسرا شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تمام ارکان اسلام کے پابند اور تبلیغ اسلام میں کوشش کرنے والے ہیں، پھر ان کو کیسے کافر کہا جائے؟ اس کا جواب صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، کتاب استتابۃ المعاندین والمرتدین، باب قتال الخوارج، جلد 2 صفحہ 1024۔ اس کو میں پہلے اپنے بیان میں کہہ چکا ہوں۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ یہ قوم جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اسلام سے صاف نکل جائے گی اور ان کے قتل کرنے میں بڑا ثواب ہے، یہ لوگ نماز روزے کے پابند ہوں گے، بلکہ ظاہری خشوع و خضوع کی کیفیات بھی ایسی ہوں گی کہ ان کے نماز روزے کے مقابلے میں مسلمان اپنے نماز روزے کو بھی ہیچ سمجھیں گے، لیکن اس کے باوجود جبکہ بعض ضروریات دین کا انکار ان سے ثابت ہوا تو ان کی نماز و روزہ ان کو حکم کفر سے نہ بچا سکے۔ تیسرا شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ فقہاء نے ایسے شخص کو مسلمان ہی کہا ہے جس کے کلام میں 99 وجہ کفر کی موجود ہوں اور صرف ایک وجہ اسلام کی ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا منشا بھی یہی ہے کہ فقہاء کے بعض الفاظ دیکھ لیے گئے اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش نہ کی گئی، اور نہ ان کے وہ اقوال دیکھے جس میں صراحتاً بیان کیا گیا کہ یہ حکم اپنے عموم پر نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہے جب کہ قائل کا صرف ایک کلمہ مفتی کے سامنے آوے اور قائل کا کوئی دوسرا حال معلوم نہ ہو، اور نہ اس کے کلام میں ایسی تصریح ہو جس کا معنی کفریہ متعین ہو جائے، تو ایسی حالت میں مفتی کا فرض ہے کہ معاملہ تکفیر میں احتیاط برتے، اور اگر کوئی خفیف سے خفیف احتمال نکل سکے جس کی بنا پر یہ کلمہ کفر سے بچ جائے تو اس احتمال کو اختیار کرے اور اس شخص کو کافر نہ کہے۔ لیکن ایک شخص کا یہی کلمہ اس کی سینکڑوں تحریرات میں بعنوانات و الفاظ مختلفہ موجود ہوں، جس کو دیکھ کر یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص بھی یہی معنی کفریہ مراد لیتا ہے، یہ خود اپنے کلام میں اس معنی کفریہ کی تصریح کر دے، تو باجماع فقہاء ہرگز اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، بلکہ قطعی طور پر ایسے شخص کے لیے کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ اذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنع، فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه إلا إذا صرح بإرادة توجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ، كذا في البحر الرائق، فتاوى عالمگیری الباب التاسع بأحکام المرتدین قبیل باب البغاة، جلد 2 صفحہ 420۔ جب مسئلہ میں کئی وجہیں ہوں کہ واجب کریں کفر کو اور ایک وجہ ہو کہ منع کرتی ہو کفر کو، لازم ہے مفتی کو کہ دیکھے اس ایک وجہ کی طرف، مگر جب تصریح کی ایسی مراد کی جو کفر واجب کرے تو کوئی معنی نہ ہوگا، دیگر تعویل اس وقت فائدہ نہ دے گی۔ ایسا ہی ہے البحر الرائق میں، ایسا ہی ہے خلاصہ بزازیہ میں۔ چوتھا شبہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کلمہ کفر کسی تعویل کے ساتھ کہا جائے تو کفر کا حکم نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں بھی وہی تصریحات فقہاء سے ناواقفیت کا اظہار ہے۔ حضرات فقہاء و متکلمین کی تصریحات موجود ہیں کہ تعویل اس کلام اور اس چیز میں معنی تکفیر ہوتی ہے جو ضروریات دین میں سے نہ ہو، لیکن ضروریات دین میں اگر کوئی تعویل کرے اور اجماعی عقیدہ کے خلاف کوئی نیا معنی تراشے تو بلا شبہ اس کو کافر کہا جائے گا۔ اسے قرآن مجید الحاد کہتا ہے اور حدیث نے اس کا نام زندیق رکھا ہے۔ زندیق اسے کہتے ہیں جو مذہبی لٹریچر بدلے، الفاظ کی حقیقت بدل دے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حاکم مصر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ 2 مسلمان زندیق ہو گئے ہیں۔ ادھر سے جواب دیا گیا اگر توبہ کر لے تو قتل سے بچ گئے، نہیں تو گردن مار دو۔ روایت کیا اس کو امام شافعی اور بہقی نے۔ زندیق کا لفظ کنز العمال جلد 3 صفحہ 93 سے لیا ہے۔ زندیق فارسی لفظ ہے جس کو عربی میں لیا گیا ہے۔ علماء کی کتابوں میں اس کا نام باطنیت آتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی معنی رکھتی ہیں، کفر صریح ہیں۔ معانی الآثار کتاب الحدود باب حد الخمر جلد 2 صفحہ 89 میں ہے۔
امام طحاوی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت نقل کی ہے، اہل شام کی ایک جماعت نے شراب پی اور آیت کریمہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا سورۃ المائدہ آیت 93 کی تحریف کر کے شراب کو حلال قرار دیا۔ اس وقت یزید بن ابی سفیان شام کے حاکم تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو یہ واقعہ لکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیجیے۔ جب یہ لوگ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچے تو صحابہ اور تابعین سے ان کے معاملہ میں مشورہ ہوا۔ سب نے یہ رائے دی کہ یا امیر المومنین ترى انہم قد کذبوا علی اللہ وشرعوا فی دینہم ما لم یأذن بہ اللہ فاضرب اعناقہم، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر افتراء کی ہے اور دین میں ایک ایسی بات جاری کی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اس لیے ان کی گردنیں مار دیجیے۔ لوگوں نے یہ رائے دی مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ساکت رہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اریٰ ان تستتیبہم فإن تابوا ضربتہم 80 بشربہم الخمر وإن لم یتوبوا ضربت اعناقہم قد کذبوا علی اللہ وشرعوا فی دینہم ما لم یأذن بہ اللہ فاستتابہم فتابوا فضربہم 80 میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے کہیں کہ اس خیال سے توبہ کرو، اگر وہ توبہ کریں تو ہر ایک کو 80 کوڑے لگائیں شراب پینے کی وجہ سے، اور اگر توبہ نہ کرے تو ان کی ضربت اعناقہم ان کی گردنیں مار دی جائیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں اور دین میں ایسی بات جاری کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ تو ان سے توبہ قبول کروائی تو انہوں نے توبہ قبول کر دی تو ان کو 80 کوڑے مارے۔ یہ واقعہ حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی نے شرح فتح الباری میں بحوالہ مسند عبدالرزاق مصنف ابن ابی شیبہ نقل فرمایا۔ فتح الباری باب الحدود کتاب الحدود باب ضرب بالجرید والنعال پارہ 27 جلد 12 صفحہ 60۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شریعت کے کسی لفظ کو بحال رکھے اور اس کی حقیقت کو بدل دے اور مقابلہ ہو متواترات کا تو وہ کفر صریح ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کی تکذیب نہ کی تھی بلکہ بیجا تعویل کی تھی جس پر قتل کا حکم دیا گیا۔ وزیر حمد بن ابراہیم یمانی لکھتے ہیں مثل کفر الزنادقۃ والملاحدۃ الی ان قال وتلعبوا بجمیع آیات کتاب اللہ عز وجل فی تعویلها جميعا بالبواطن التي لم يدل على شيء منها دلالة ولا إمارة ولا لها في عصر السلف الصالح إشارة، وكذلك من بلغ مبلغهم من غيرهم في تصفية آثار الشريعة ورد العلوم الضرورية التي نقلتها الأمة خلفها عن سلفها۔ اثار الحق علی الخلق صفحہ نمبر 445۔ جیسے کفر زندیقوں اور ملحدوں کا کھیل اور تمسخر کیا انہوں نے قرآن مجید کی سب آیتوں کے ساتھ اور تعویل کی ان آیتوں کی ان باطنی چیزوں کے ساتھ جس پر نہ لفظوں کی دلالت ہے نہ نشان ہے نہ سلف کے زمانہ میں کوئی اشارہ ہے، اور اس طرح ان زندیقوں اور ملحدوں جیسے لوگ وہ لوگ بھی ہیں جو انہی کی صفت کے ہوں اور شریعت کے نشان مٹانے میں اور بدیہی علوم کو رد کرنے میں جس کو پچھلی نسلوں نے اگلی نسلوں سے لیا ہے۔ یہاں تک میرے بیان سے اصولی طور پر کفر اور ایمان کی شرعی حقیقت اور یہ بات واضح ہو چکی کہ ایک مسلمان کس قسم کے افعال یا اقوال کی وجہ سے کبھی کافر اور خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ سودات مقدمہ مرزائیہ بہاولپور صفحہ نمبر 180 181 تک یہ پڑھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد راس المحدثین امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان جاری ہے، اس کا اگلا حصہ پیش کیا جائے گا۔